حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر مواعظ مکتوبات معصومیہ سنایا کرتے تھے اکثر. تو اصل کتاب لے کر کے فارسی میں سناتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے. اب ماشاء اللہ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا میں سناتا ہوں، دیر ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی طالب کو لکھ رہے ہیں، خط ہے یہ، اور ان کے خط میں علوم ہی علوم ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا جو مکتوبات فارسی میں ہیں ترجمہ ہو گیا وہ سناتے رہتے تھے. بہت زیادہ ذوق تھا تو میں بھی کبھی کبھی سنا دیا کرتا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ کے فضل و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و صلات احوال و اوضاع فقراء این حدود مستوجب حمد ہے. جس حال میں ہے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی، طالب کو لکھ رہے ہیں خواجہ محمد معصوم، 7,000 خلیفہ تھے مجدد صاحب خلیفہ صاحب. اللہ تعالیٰ سے تمہارے ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. ان بزرگوں کی کتابوں سے ہمیشہ سے شغف رہا. خود حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب برابر سناتے تھے، فارسی میں سناتے تھے تو اردو میں بہت لطف آتا تھا. خود ہی سناتے تھے. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی اور استقامت چاہتا ہوں. تین چار چیزیں: ظاہری اور باطنی سلامتی، اور دوسری استقامت دین پر مستقیم رہنا، اس میں کوئی تزلزل نہ آنے پائے، کمی نہ آنے پائے. جتنی عمر بڑھتی جائے اتنی اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کے دین میں اور نسبت میں پختگی اور سلامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. مرید کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. ظاہری کی سلامتی بھی ضروری ہے اور پھر استقامت بھی ضرورت ہے، یعنی کہ آج ہے کل نہیں ہے. بہت حضرت کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت وظائف میں ناغہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کی بات ہے. یہی لکھا تھا، کہا مدرسہ جانے میں ناغہ نہیں ہوتا ہوگا، اس سے تنخواہ کٹ جائے گی، بیوی بگڑ جائے گی. اور سخت لکھا. یہی اللہ کا وظیفہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہو کرو نہ کرو. بہت ناغہ ہونے پر بہت زیادہ بگڑے ہے، لکھا وہ خط ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو وظائف ہے اس پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. مرید کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تمہاری، ہم بھی دعا چاہتے ہیں، یہی آپ نے دعا کیجیے ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی سلامتی عطا فرمائے. کافی ہے، بہت عمدہ دعا. فارسی میں ہے لیکن اردو میں ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پر ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تأمل کرے، کیا کر رہا ہے.
کتنے لوگ اور کر رہے ہیں، ہم کتنا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں زیادہ محتاج ہوں اس دعا کا، آپ لوگ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ چلتے چلتے ایمان اور محبت الہی عنایت فرمائے، وہاں رستگاری عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے، سوچے کیا کیا ہے اب تک، جا رہے ہو وہاں کیا لے کے جا رہے ہو۔ آدمی جب آتا ہے باہر سے سفر سے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اپنے بچوں کے لیے کیا لے جائیں، سوچتا ہے کہ تم اللہ کے یہاں جا رہے ہو، سوچو کیا لے کے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں کے تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موعود یعنی قیامت کے دن کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، اس نے کیا مہیا کیا ہے۔ خط ہے، پورا خط ہے، پورا مضمون خط میں لکھتے تھے، 3 جلدوں میں ہے مولانا، تو اردو ترجمہ مختصر 3 جلدوں میں ہے، اور کسی کے لیکن حضرت تو مکتوبات ہی سناتے رہتے تھے، فارسی والے سناتے تھے، یہ تو بعد میں ہوگا، بہت ذوق سے بہت وزن سے سنایا کرتے تھے۔ بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موعود یعنی روز قیامت کے لیے جس کی مقدار 50,000 کی ہوگی، اس نے کیا مہیا کیا ہے۔ غور کرنے کی، اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسرات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے۔ اعمال ہوں بھی تو پھر دیکھو وہ اعمال کسی کام کے ہیں گی نہیں، ایسا تو نہیں کہ ریاکاری سے کیا ہو، ایسا تو نہیں غفلت کے ساتھ کیا ہو، ہے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے اخیر تک آدمی غافل نہیں ہو سکتا، تو ہر وقت سوچنا ہی چاہیے۔ یہ یاد ہے بہت سے شیطان ایک ذاکر شاگرد سے مر گیا، آخر میں کہا اللہ کا شکر ادا کرو، وہی ہوشیار ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے خدا یعنی دھوکے سے بچ کر کے تم جا رہے ہو۔ کہا نہیں ابھی نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے تب سمجھو گے بچ کے آگے، ورنہ یہ تمہارا آخری حربہ ہے کہ میری طرف تمہاری توجہ ہو جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آخر تک میں دعا کیجیے مجھ سے، ہم زیادہ قریب ہیں آپ سے، اسے کیا میں، اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسنات میں کون سا عمل قابل قبول ہے، ریا ہے، سماع ہے، دیکھا ہوا ہے، اور کون سا عمل قابل رد ہے، یہ بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور مہمل نہیں پیدا کیا ہے، یوں ہی نہیں پیدا کر دیا، ہم سب لوگوں محسوب یہ حساب کیا جائے گا ہمارا، یہی بات ہے۔ غفلت ہے ہمارا، حضرت پر بھی کبھی وزدائی ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہم سب سے رونے لگے گا۔ جی میں بھی سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا آخری وقت ہے، میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرا آخری وقت بچ گئے، بس ایک بات کہا، سب لوگ رونے لگے، ایسی حالت ہوئی تھی کہ رونے لگے سب وہی دن
تو خود کہا کہ اجی تم رو رہے تھے، میں بھی تمہارا تھا، شاید میرا آخری وقت ہے. کچھ دن جو پیر شدی حافظ میں کدا بے روش ہو، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. جو پیر شدی حافظ، جب بڈھے ہو گئے تب نکلو میں قدر سے. یہ سب جوانی میں تو زیب دیتا تھا، بڑھاپے میں نہیں. جب میں گیا حضرت کمرے میں تو یہی پڑھ رہے تھے، حضرت شیخ گنگنا کے پڑھ رہے تھے. میں نے کبھی نہیں سنا تھا، یہی شعر پڑھ رہے تھے حضرت. کوئی نہیں تھا رہا، میں اچانک پہنچ گیا، جاتے ہی رہتے. تو پیر شدی حافظ میں کدا بے روش ہو، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. جوانی میں تو زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں کیا ہے. در توجہ کرو، ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ نہیں اس میں. قیامت کے لیے کہتے ہیں خوب اچھی طرح دیکھے. بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تأمل کرے، اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موعود میں قیامت کے دن کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، اس نے کیا مہیا کیا ہے. اس زندگی کے لیے کتنا رکھ جاتا ہے بچوں کے لیے، اتنا یہاں چھوڑ جا رہا ہوں، یہاں چھوڑ جا رہا ہوں، اتنا اس پر باقی ہوتا ہے تمہارا ہے کہ نہیں. وہاں کے لیے کیا چھوڑ رہا. اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے. یہ ہم سنا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے سنا گے تبھی فائدہ ہوگا. صرف آپ کی خوشی کے لیے ہم ساری سنا رہے ہیں، کوئی اعتبار نہیں. توحید خالص بہت مشکل چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے. وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات. توحید اختیار کر لے، تمام طاعات کی جڑ توحید ہی ہے. اور کون سا عمل قابل رد ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث سے محمل نہیں پیدا کیا ہے، اور نہ اس کو بے نکیل چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے زندگی گزارے. ایسا نہیں ہے. عبرت کے لیے سنا رہا ہوں، خود اپنی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. انسان کی تخلیق کا مقصد وظائف بندگی کی ادائیگی اور تحصیل فنا و نیستی ہے. اس لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، ہم لوگوں نے بدل دیا تھا. جو کہ حاصل معرفت ہے. حق تعالیٰ دین خالص چاہتے ہیں. ترجمہ بہت سناتے تھے، ماشاء اللہ صاحب مجلس میں بہت سناتے ہیں. مکتوبات معصومیہ تو حضرت کے ساتھ اردو نہیں تھا، اس سے فارسی تھا، فارسی میں سناتے تھے، ترجمہ کرتے تھے. ادائیگی اور تحصیل فنا و نیستی جو کہ حاصل معرفت ہے. حق تعالیٰ دین خالص چاہتے ہیں، اس میں ملاوٹ نہ ہو، غیر کی شرکت نہ ہو. میں زیادہ محتاج ہوں، ہمارے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ شرکت پر راضی نہیں ہے، وہ حضرت چاہتا ہے. وہ مخالفت نفس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. نفس کا مقابلہ کرو، نفس آئے گا تمہارے سامنے، ہم سے دور رکھے گا اللہ تعالیٰ. تم اس کو سمجھو، اس سے نجات حاصل کرنا. نفس کی موافقت نہیں ہونی چاہیے، نفس کی مخالفت ہونی چاہیے. اور ہم بلحوث ہیں کہ مراد نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نفس کی مراد حاصل ہو، اور لذات عاجلہ کی تحصیل میں کوشاں ہے. آج نے دنیوی لذات کی تحصیل میں کوشاں ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ کی امید ہے، دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ کی، سلامتی ایمان کی دعا کریں گے، اس کی امید ہے۔ دوستوں آپ لوگوں سے مجھ کو بھی امید یہی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا ہے، دے رہے ہیں۔ بہت عمدہ مکتوبات ہمارا، حضرت بھی ہمارے سناتے تھے، لیکن اس کو اردو نہیں تھی، فارسی تھی، بہت لطف لے کے عام علماء بیٹھے، علماء کے سامنے ہم نے کبھی بھی اپنے ملفوظات سناتے ہوئے نہیں سنا ہے، اور کسی کے سنا۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ بھی ہو گیا، پہلے فارسی میں سناتے تھے۔ اچھا دیر ہو جائے گی، بہت اچھا ہے۔ نماز کو معراج مومن فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راحت نماز میں محسوس فرمائی ہے، نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پائی ہے۔ ارحنی یا بلال قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے بلال مجھے راحت دو اذان دے کر راحت دو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ سب حاصل کرنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ یہ اخیر کی تعلیمات ہیں اور ان کے اعمال ہیں۔ جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے بعد نہیں ہوتا۔ اللہ ہم لوگ کو ایسی نماز کی توفیق دے۔ نماز میں تو اور زیادہ طبیعت بار بار جیسا لوگ کہتے ہیں لکھتے ہیں، حال بھی جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے بعد نہیں۔ حدیث میں آیا ہے اقرب ما یکون العبد الی الرب فی الصلاۃ، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے درمیان بندہ و خدا جو حجاب ہے وہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی نماز کی توفیق دے۔ الساجد یسجد علی قدم اللہ فلیسجد وليرغب، سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ یہ تصور کرو کہ ہم سجدہ اللہ کے قدموں پر کر رہے ہیں۔ پر چاہیے کہ سجدہ کرے اور رغبت کے ساتھ سجدہ کرے۔ الغرض جو کمال بھی ہے وہ احکام شرعیہ کے ادائیگی سے وابستہ ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں تو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت میں ہے۔ کہتے ہیں اگر جو کمال بھی ہے وہ احکام شرعیہ کے ادائیگی سے وابستہ ہے۔ شریعت سے علیحدہ ہو کر کوئی کمال نہیں ہے، وہ علالت، وہ گمراہی ہے۔ وما بعد الحق الا ضلال، قرآن مجید اور احادیث نبویہ سب کے سب ادائیگی احکام شرعیہ کی دعوت دیتے ہیں۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس کے علاوہ سب راستے شیاطین کے راستے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت،
سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا سجدے میں ہوتا ہے. سے ہم نے دیکھا حضرت وغیرہ کو سجدہ بہت اہتمام سے کرتے تھے. دیکھا ابھی نماز پڑھتا وہیں رہتے تھے. بہت زیادہ لجاجت، دعاؤں میں بہت لجاجت رہتی تھی. ارے بہت جلالی بزرگ، لیکن اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر جو کمال بھی ہے وہ احکام شرعیہ کی ادائیگی سے وابستہ ہے. شریعت سے علیحدہ ہو کر کوئی کمال نہیں. ضلالت و گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. قرآن مجید اور حدیث نبویہ سب کے سب ادائیگی احکام شرعیہ کی دعوت دیتے ہیں. چاہے قرآن ہو جو سب یہ کہتے ہیں احکام شرعیہ کی اطاعت کرو. صراط مستقیم یہی ہے. اس کے علاوہ سب راستے شیاطین کے راستے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سمجھانے کے لیے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ. اور ادھر ادھر بھی کھینچا، یہ سب شیطان کے راستے. بس صراط مستقیم پہ چلے. اس میں سب سے زیادہ اہم دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے. خوب غور سے اس کو پڑھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سمجھانے کے لیے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر کئی خط اس کے دائیں بائیں کھینچے اور یوں فرمایا کہ یہ شیاطین کے راستے، اللہ کا راستہ یہ ہے، سیدھے چلے چلو، ادھر ادھر نہ بھٹکو. دیکھیے کیا ہے، کتنے لوگ بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تعلیمات سب ہمارے اکابر کی بھی موجود ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کتاب بھی نہیں ہے. پھر کئی خط اس کے آئے دائیں بائیں اور یہ شیاطین کے راستے. ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. اور پھر آیت فرمائی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اس قول کو جمیع انبیاء کا متفق علیہ قول ہے، جس پر تمام علماء حق کا اجماع ہے. کسی کے خیالات باطلہ کی بنا پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں دوسرے کسی کی بات ہے. شریعت کو ناقص العقل لوگوں کے لیے بتانا یہ عین کفر ہے. شریعت کو والوں کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، جاہلوں کے لیے کہتے ہیں کہ ناقص العقل ہو، یہ عین کفر و الحاد ہے. اعاذنا اللہ سبحانہ وإیاکم من ہذا الاعتقاد. اللہ تعالیٰ ایسے اعتقاد سے بچائے. ایسے اعتقادات میں معلوم آ جاتے، گمراہ ہو جاتے ہیں، راستہ چلتے رہتے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے عقیدت حفاظت فرمائے اور ضلالت گمراہی سے بچائے. طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچائے. یہ مجلس اسی لیے ہے تاکہ ایمان کی حفاظت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کیا جائے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.